السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بیسکلی جو دعا لے کر آیا ہوں، تو یہ ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر درود پر ہم بات کریں گے، جس میں ہم ایک ایسی عظیم درود کے بارے میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے اور ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دعا وہ درود خاص ہے جو آسمان و زمین کے درمیان رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ پس منظر جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سلام تو آپ پر بھیجتے رہتے ہیں، مگر آپ پر درود جو ہے وہ کیسے بھیجیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یوں کہو، اور پھر درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے، اور یہ وہ درود ہے جو اتحیات کے بعد ہم نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی ہر نماز کی تکمیل جو ہے وہ اس درود کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کے معنی جو ہیں وہ لفظ بہ لفظ معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کے سامنے اس وقت یہ یقیناً آپ تمام لوگوں کو اس درود کے معنی بھی پتہ ہوں گے اور اس کے درود آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ لفظ بہ لفظ ایک دفعہ ہم اس سے گزر جائیں اور اس کی تمام فضیلت و برکات کو ہم دیکھ لیں کہ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو بہت تعریف کیا گیا ہے، بزرگی والا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کو برکت عطا فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو برکت عطا فرمائی۔ بے شک تو بہت تعریف کیا گیا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر ہمیں کے سب کے معنی جو ہیں وہ ہم کو معلوم ہونے چاہیے کہ اللہم، اے اللہ، ہم کہتے ہیں صلی اللہ، سل کہتے ہیں کہ رحمت نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور علی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل فرما۔ اس میں ان کی اولاد بھی جو ہے وہ شامل ہے اور امتی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ کما صلیتا علی ابراہیم، جیسے صلیتا، یعنی کہ سل کا بھی ہم نے دیکھا کہ رحمت نازل فرمائی، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور اللہم، اب یہ جو حمید اور مجید، حمید ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس میں، اور انکا، بے شک تو حمید یعنی کہ تعریف والا ہے، اور مجید یعنی کہ بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، بارک، برکت عطا فرما۔ جیسے ہم نے پہلے رحمت کی بات کی، اب ہم بارک یعنی کہ برکت کی بات کر رہے ہیں، علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں، انک حمید مجید، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اب یہ جو ہے
درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ جو درود ہے، بعض اوقات ہمارے ہاں جو کانسیپٹس ہیں کہ یہ درود ایک دعا ہے بیسکلی، اور ہمارے ہاں ایک صاحب مجھے مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم ابھی اسم اعظم کی بھی ہم نے دعائیں ختم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کرنی ہیں تو ہم نے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعائیں کرنی ہیں۔ تو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر بعض اوقات ان کے واسطے سے دعائیں کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور حضور پاک نے خود جو طریقہ ہم کو بتایا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف کا واسطہ دیں اور ان کے ناموں کا واسطہ دیں۔ تو مجھے ایک دفعہ ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمیں ابھی ہم آج ان روایات کو بھی دیکھیں گے کہ ہمیں ہر دعا سے پہلے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں تو اصل میں انہوں نے اس بات کی یہ دلیل دی، جبکہ اس کے جب آپ لفظ بہ لفظ معنی کو دیکھیں تو یہ سراسر ایک جامع ترین دعا ہے، اور اس دعا کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصل میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی کے لیے دعا کرنا پسند فرماتے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی اور ان پہ رحمت اور برکات کی ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس میں اب ہم ان کی فضیلت و برکات دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو ابتدا اور انتہا درود شریف سے کرو تاکہ دعا اللہ کے حضور جو ہے وہ مقبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی مغفرت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد میں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ ان کی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی یہ عبادت ہے کہ آپ جب درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہے ہوں تو آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھیج رہے ہوں اور 10 رحمتیں بھیج رہے ہیں اور 10 گناہ معاف کر رہے ہیں اور آپ کے 10 درجے جو ہیں وہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں حضور پاک نے خود بتائی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا، روایت ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا، اور دل و زبان کا یہ نور ہے، درود ابراہیمی پڑھنے سے دل نرم، زبان پاک اور روح پر پرسکون ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے قرآن پاک سے کچھ ریفرنسز کو دیکھیں تو سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پورے ادب اور مکمل فرما برداری کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو درود ہے، یہ درود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک پر یہ درود بھیجتے ہیں، اور صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہ ہم سلامتی تو بھیجتے ہیں لیکن ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو حضور پاک نے ہمیں پھر وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سکھایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں جیسے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ رحمت اللہ کی اور برکات ہوں علیکم، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر، انہو بے شک وہ حمید مجید۔ اور یہی الفاظ جو درود ابراہیمی کے آخر میں ہیں یعنی حمید مجید، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی دراصل قرآن کی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم ہر نماز کے تشہد کے بعد درود ابراہیمی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس کے بغیر نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور نماز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیسکلی ہماری نماز جو ہے وہ عطیات پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی دعاؤں سے پہلے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیج کر اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، اور تہجد یا جمعے کے دن درود شریف پڑھنا جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں، کم از کم 100 دفعہ ہر جمعے کو جو ہے وہ لازمی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ درود پڑھیں۔ جب دل پریشان ہو یا دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا راز ہے۔
تو آخر میں اس کا روحانی پیغام دینا چاہوں گا کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے کہ جب بندہ اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، میں بھی اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کروں گا۔ اور درود شریف جو ہے وہ دراصل روح کی خوشبو، دل کا سکون اور ایمان کی تازگی ہے۔ تو آئیں آج سے ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا عہد کریں تاکہ ہماری زبان بھی اس درود سے معطر ہو جائے جس سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہو، آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ لیں۔ جی سسٹر گلشن آرا، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے تو آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں۔ سر ہم دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہماری جو پوری دعاؤں کی سیریز چل رہی ہے، آپ میری پوری اس پلے لسٹ کو اگر آپ فالو کریں اور اس کو آپ دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی ذات ہے، ہم تک ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی ان آیات کو بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو بیسکلی درود جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور ہم جب یہ واسطے کی جو آپ نے بات کی ہے تو آپ میری جو پچھلی 2 دعائیں میں نے پھر شیئر کی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ اس کو پلیز سنیے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں جب دعائیں کرنی ہیں تو اسم اعظم کی دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کیا تھی کہ وہاں پہ ہم نے دعا کس طریقے سے کی تھی کہ اللہم بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ یعنی کہ یہ جو دعا ایک صحابی کر رہے تھے تو حضور پاک نے اس وقت کہا کہ تم نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے اور تم نے ایسی دعا مانگی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ہمیں حضور پاک کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو چیز کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو آپ دے سکتے ہیں تو وہ واسطہ ان کی صفات کا ہے، ان کے ناموں کا ہے۔ جیسے جو لاسٹ دعا میں نے شیئر کی تھی کہ اس کے معنی مفہوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ، آپ کا ہر فیصلہ مجھ پر جاری، میرے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے غلام، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے۔ یعنی کہ حضور پاک دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر واسطہ دینا صحیح ہوتا تو ہمارے پاس کوئی روایت موجود ہوتی، تمام پیغمبر جن کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کسی ہمارے پاس بہت ساری دعائیں قرآن میں ہماری آپ دیکھیں گے کہ ہماری دعاؤں کا سلسلہ جو ہے اس میں بہت سارے ہم نے پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور کسی میں بھی واسطہ دے کر کسی یعنی کہ اگر حضور پاک کی کوئی ایسی دعا ہو یا کسی حضرت ابراہیم کی، حضرت یوسف کی، حضرت یونس کی، حضرت آپ نے سلیمان علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، کوئی دعا ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مناجات کی گئی ہو تو کسی کا واسطہ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ کی تعریف کے ساتھ آغاز کیا گیا۔ اور ہمیں جب دعائیں کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا، یعنی کہ اس تعریف کے واسطے سے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم میرے تعریف کے لیے سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کے قلم بنا لو، تو وہ تعریف جو ہے وہ تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ تو وہ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جی سر، مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ذات بہت ہی بابرکت ہے اور وہ اللہ پاک کے بہت ہی نزدیک ہیں، جیسے کلمے میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام بھی جوڑا ہے، تو ہم انہیں مطلب بہت ہی معتبر سمجھ کے کہ وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہیں، تو اس لیے ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک کے صدقے، مطلب اس طرح، تو مجھے ایسا لگتا تھا۔ دوسرا آپ نے بیٹا یہ جو بھی ایک اور بات آپ نے کہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں اپنا نام حضور پاک کا ساتھ جوڑا ہے، آپ جب کلمے کے معنی جو ہے نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہاں پہ ہم اس بات کا یعنی کہ ہم کیا دلیل دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا نام کلمے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پاک کا نام جو ہے وہ کلمے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مان رہے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں آپ کیا دعا کرتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کی پڑھنے کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف بیان کی، مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین کا
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरे इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, यानी कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। तो हुजूर पाक का नाम जोड़ना, ये जुमला मैं समझूंगा कि आप इसकी थोड़ी सी तस्हीह करें। असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, मैंने आपको अभी वो शान आज की इस दुरूद इब्राहिमी में मैंने आपको बता दी कि अल्लाह के रसूल के लिए फरिश्ते और अल्लाह ताला खुद दुरूद भेज रहे हैं, इनके दुआ कर रहे हैं और उनको सलामती और उनकी बरकत के लिए अल्लाह के, यानी कि कितने वो बड़ी हस्ती हैं, कितने महबूब हैं। और अगर आपको तीसरा पारा याद हो तो अल्लाह ताला ने वहां पे क्या कहा, तिलकर रसूल, कि ये जो जितने भी रसूल हैं हमने बास को बास पर फजीलत दी है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया, उनसे बातचीत की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया। तो ये जो चीज़ है हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। और कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछ लें। आज हम अपने आप लोग, हमारे पास अब टाइम जो बाकी बचा है इसमें हम अपने टेस्ट की तरफ आते हैं, तो आप लोग अपने हैंड रेस कर लें। आज का बड़ा अच्छा टेस्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका जो है वो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, जहाँ तक मैंने सुना है, नेक जिंदा लोगों का वास्ते से भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के हम्दो सना से भी दुआ कर सकते हैं और अपने नेक अमल के वास्ता देख के भी हम दुआ कर सकते हैं। जी, आपने रवायत की तरफ सही निशानदेही की है और वो उस निशानदेही इस हद तक है कि आप, यानी कि हमारा जब दुआएं जब इंसान की जाती हैं, जैसे हमें एक रवायत मिलती है कि यानी कि आपके जो नेक अमाल हैं आप उनका वास्ता देकर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मैंने ये अमल किया है, उसके बदले में तू मुझसे ये बात कर ले। जो जिंदा लोगों की आप बात की है उसमें उनका वास्ता, मैं समझता हूँ कि वास्ते के बजाय वो जो जिंदा लोग हैं, वो जिंदा लोग आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए प्लीज दुआ जरूर कर दें। यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई आपके सामने जिंदा हैं और मौजूद हैं और आपको मौका मिल गया उनकी महफिल में बैठने का और वो आपके लिए दुआ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, खास तौर पे यह रवायत मौजूद है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा किसी दूसरे के लिए जब दुआ करता है तो वो दुआ जो है वो जरूर जो है वो कबूल होती है। जी, अल्लाह पाक को बुजुर्गी वाला क्यों कहा गया है? बुजुर्गी से क्या मुराद है? बुजुर्गी से क्या मुराद है? देखिए, अल्लाह ताला जो हमीद, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो बुजुर्गी, आप बुलंद और बरतर के लिए, यानी कि बुजुर्ग किसी बड़े आदमी को कहा जाता है ना, यानी कि हम बुजुर्ग किसको कहते हैं कि जो बड़ा होता है उसी को बुजुर्ग कहा जाता है। तो ये बेसिकली बड़ाई के सेंस में बुजुर्गी की बात हो रही है कि अल्लाह ताला की तमाम हमीद और मजीद, कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें और वो बुजुर्गी और बरतर वाला है। ये दुनिया आजमाइश के असूल पे चल रही है, अगर आजमाइश ना होती तो फिर क्या होता? जैसे एथीस्ट अ, कहते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, वो किसी को मानते नहीं है, वो फ्रीली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर दुनिया पे जुल्म सितम है तो अल्लाह तो हम पे बहुत मेहरबान है, तो फिर वो मतलब क्यों इस तरह कर रहा है ना? मतलब एथीस्ट ऐसा कहते हैं कि एथीस्ट कहते हैं ना कि वो फ्रीली मतलब जीते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक इतना ही मेहरबान है, अगर इतना ही वो हमसे प्यार करता है तो वो फिर सज़ा क्यों देगा, या ये दुनिया पे जो जुल्म सितम चल रहा है तो ये क्यों नहीं वो ठीक कर रहा ना? तो आपने कहा कि ये दुनिया आजमाइश के असूल पे चल रही है, तो सर अगर आजमाइश न होती तो फिर क्या होता? अगर आजमाइश का उसूल पे ना होती, जी बिल्कुल। ओके, एक बात आप ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे ईसाई जो हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमारा जो खुदा है ना, जिस खुदा को वो मानते हैं, वो बहुत अच्छा है कि उस खुदा ने हमारे लिए क्या काम किया कि देखो हजरत ईसा को, जीसस को इस दुनिया में भेज दिया और वो हमारी तरफ से हमारे सारे गुनाहों के लिए वो सूली पे चढ़ गए और अब हमें जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है आखिरत की। यानी कि हम जो है वो कुछ भी कर लें तो हजरत ईसा ने हमारे गुनाहों का कुफारा जो है वो अदा कर दिया है। तो मुसलमानों का जो खुदा है वो तो बड़ा मतलब ऐसा खुदा है कि जो हर वक्त जो है वो मतलब डराने के लिए बैठा हुआ है। और मुसलमानों का खुदा जो है वो हर वक्त सिर्फ जो है वो अजाब से, आग के अजाब से और मुख्तलिफ अजाबों से डराता रहता है इंसान को। यानी कि उनके रवैये के हवाले से एक बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने बेसिकली
ہمیں جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے واقعہ آدم پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اس واقعہ آدم میں فرشتوں کی جو کمیونیکیشن ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ اتنی عظیم نعمت تھی کہ اس پہ وہاں پہ اب کون جو ہے وہ اس جنت کی بادشاہت کس کو دی جائے گی، اس جنت میں کون رہے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے یہ تمام مخلوقات کے پاس یہ پیغام جو ہے یہ لے کے گیا کہ کون اس جنت کا باسی بنے گا، اور اس کے لیے میں نے اس کو دنیا کی آزمائش کا فارمولہ بتایا. تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ اس آزمائش میں لوگوں نے کیا ہوا کہ لوگ جو تھے، مثال کے طور پہ تمام لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ اگر ہم اس آزمائش میں اگر آپ یہ آزمائش جو ہے اس میں ان لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا، تمام لوگوں نے، کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم آزمائش میں ہار گئے یا ناکام ہو گئے تو ہمیں دوزخ جیسی جگہ پر بھیجا جائے گا، جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو بیسکلی اصل مقصد تو ہمارا جنت میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس نے جو ہے یہ چیلنج قبول کر لیا. تو بیسکلی انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے، آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے وہ انسان ہی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آپ ترقی کو دیکھ لیں، آپ سائنس کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر روح پھونکی گئی اور کہا کہ میں نے اپنے میں سے اپنی روح جو ہے انسان کی، جن کے آدم کے اس پتلے میں پھونکی، تو انسان نے اس سے اپنے اس تمام صلاحیتوں سے بھرپور، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے آج دنیا اس جگہ پر موجود ہے. تو اینی وے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور کسی آپ فارغ ٹائم پہ آپ اس کو کویسچن کو اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور آج کا ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے، تو ہم اس پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو آپ لوگوں نے ہینڈ ریز. سر جی گلشن پلیز. آرا کا کوشچن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے تو پھر یہ دنیا میں ظلم و ستم کیوں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کی آزمائش ہے کہ مطلب جس طرح فلسطین پہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ عقل شعور کے باوجود بھی ہم لوگ آواز ان کے لیے نہیں اٹھا رہے. یہ اصل میں ظلم ستم ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ظلم ستم ہم پہ نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. بیسیکلی میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ہی یہ ڈیٹیل والا ایک میسج ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہماری یہ جو جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کسی حادثے میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں اس بچے کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر آ جاتی ہے. اب وہ رشتہ دار کیا اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہونے کے بعد اس قابل نہیں رہتے. اب ان کے بچوں کی بیسیکلی آزمائش ہے کہ وہ اپنے ان ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے آبسٹیکلز جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو ایمانیات کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. اسی طریقے سے ہم کو بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں گے، اور جب کتابوں پر لے کر آئیں گے تو ان کتابوں میں جن عبادات کو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس پہ پر ہم سب پر عمل کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رسول، فرشتے، آخرت اور ان تمام ہمارے عقائد سے ہٹ کر اس سے زیادہ کوئی ایمان کی یہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ان 5 چیزوں پہ جب آپ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے آسان. جیسے آج گلشن آرا نے بیسیکلی مجھ سے واٹس ایپ پہ ایک کویسچن کیا تھا، اور کہ جی ہمارا یہ انذار کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیسے، کس مطلب مکتب فکر سے ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو ایمان کا جو ایمانیات کا جو ٹاپک ہے نا، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر، اور اس کے بعد آخرت پر. یہ 5 چیزیں ہیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد آگے آپ کسی بھی چیز کو اگر شامل کریں گے نا تو وہاں سے پھر فرقے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اچھی لیے اور بری ایک مکتب تقدیر فکر پر کا بھی ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ یہ آگے اس کے پھر فروع اس کے اندر آپ جائیں گے نا تو پھر یہ آگے اگلے اسٹیپس کی طرف چلے جائیں گے. تو اینی وے یہ بہت، میں نے کہا نا کہ ڈیٹیل والے ٹاپکس ہیں، اس پہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اس وقت بات نہیں کر رہا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔